من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام الخاتم لما سبق والفاتح المؤمن الحق بالقاسم محمد أهل بيته الدين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وجعلناه هباء منثورا. وأصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان اليوم على الكافرين عسيرا. يوم يعز الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. صلوات. سورۃ الفرقان کے عنوان پر 12ویں تقریر اور 30ویں آیت. اس اعتبار سے اب اس سورے میں 45 آیتیں باقی ہیں. کل کی گفتگو اگر پیش نظر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کل کی آخری آیت کا ترجمہ کر کے پھر مزید آج کی 3 آیتوں کا ترجمہ کریں گے. کل کی آخری آیت یہ تھی: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ وَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اور یہی ہم نے طے
کیا ارادہ ہمارا یہ کہ جو کچھ بھی وہ عمل لائیں گے، جو عمل وہ ہماری بارگاہ میں پیش کریں گے، ہم اس عمل کو نیست و نابود کر دیں گے، ہم اس عمل کو ذرہ برابر وزن نہیں دیں گے۔ اور اس کے بعد ارشاد ہوا کہ ابدی نعمتوں کو حاصل کرنے والے وہ لوگ ہوں گے، وہ اصحاب الجنت، اور جنت میں رہنے والے یا جنت کے اصحاب وہ ہوں گے خیر مستقرا وہ احسن و مقیلا، بہترین مقر، بہترین قیام گاہ، بہترین استراحت قدا ان کے لیے میسر ہوگا۔ خیر مستقرا و احسن و مقیلا، یوم تشقق السماء بالغمام، وہ دن جبکہ آسمان اپنے پورے وزن کے ساتھ، اپنے پورے بوجھ کے ساتھ پھٹ پڑے گا، شک ہو کر گر پڑے گا۔ اور وہ دن جبکہ نزل الملائکۃ تنزیلا، اور مسلسل ملائکہ نازل ہونے لگیں گے۔ اٹھائیسویں آیت ختم ہوئی ترجمے میں، 29ویں آیت، وہ دن الملک یومئذ الحق، اس دن ملکیت اور حق کی ملکیت صرف رحمان کے لیے ہوگی۔ الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا، اور یہی دن ہوگا جو کفر کرنے والوں کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا، انتہائی سخت ہوگا، انتہائی گراں ہوگا۔ الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا، 29ویں آیت ختم ہوئی، 30ویں آیت، یوم یعض الظالم علی یدیہ، اور یہی وہ دن ہوگا جبکہ ظالم اپنی انگلیوں کو کاٹ کھائے گا، وہ یقول کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں رسول کے ساتھ راستے پر چلتا۔ ایک سلام گفتگو سورۃ الفرقان پر کچھ ایسے مقامات سے ہو رہی ہے کہ جہاں بڑے توجہات کی ضرورت ہے۔ یہ زمان و مکان کی قید یہ ہمیشہ سمجھنے کے قابل ہے، اور میری درخواست نوجوانوں سے یہ ہوگی کہ جہاں بہت سی چیزیں ہم ان تقریروں میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہاں اس مسئلے پر بھی نظر رہے۔ وہ یہ کہ گھر میں ہے،
دیوار آئی ہے. تو کیا ہوا؟ فاصلہ مکانی. آپ اس گھر میں ہیں، کوئی اس گھر میں ہے. کیا بات ہے؟ فاصلہ مکانی. آپ پاکستان میں ہیں، کوئی عراق میں ہے. کیا بات ہے؟ فاصلہ مکانی. حضرت نوح کبھی تھے، آج آپ ہیں. کیا بات ہے؟ فاصلہ زمانی. ہمارے دادا کبھی تھے، ہم آج ہیں. کیا کہیں گے؟ فاصلہ زمانی. ہم آج ہیں. ہمارے بچوں کے لیے کبھی ہم اور ہمارا ذکر یہی فاصلہ زمانی بنے گا. تو یہ زمان و مکان کے فاصلوں کی قیدیں انسان کو محدود کر دیتی ہے علم کے اعتبار سے. جیسے آپ یہاں ہیں، کوئی اس گھر میں ہے، فاصلہ مکانی ہے نا. کیا معلوم وہاں کیا ہو رہا ہے؟ جب مکان میں فاصلہ آیا تو علم میں یعنی معلوم نہیں کیا ہے. اسی طرح سے جب زمان میں فاصلہ آیا تو علم کامل نہیں ہوا. علم اس وقت کامل ہوگا جبکہ اس مکان کا جاننے والا آپ کو بتلائے اس مکان میں، یا اس زمان کا جاننے والا بتلائے اس زمان. میں سمجھتا ہوں بہت سہل سی اردو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. فاصلہ مکانی و زمانی علم کو ناقص کرتا ہے. اب اس علم کو کامل کرنے کے لیے کوئی ایسا چاہیے جہاں زمانی و مکانی فاصلے نہ رہے اور وہ زمانی اور مکانی فاصلوں کو توڑ کے اپنے علم کو بتلائے اور آپ کو یقین ہو جائے کہ اگر یہ کسی اور مکان کی بات کر رہا ہے تو میرے لیے فاصلہ حائل ہے، اس کے لیے فاصلہ کچھ نہیں ہے. اگر آپ کو اس کا یقین ہو جائے تو اس کی بات کو ماننا پڑے گا. اگر ملک الموت کسی کے بستر مرگ پر آ کر یہ کہے کہ آپ کی روح کو قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، وہ آپ کا دوست جو عراق میں تھا اس کی روح ابھی میں نے قبض کی ہے، تو یقین ہوگا. اس لیے کہ اسی فرشتے کے متعلق قرآن نے یہ بتلایا کہ فاصلہ مکانی اس کے لیے نہیں ہے. یتوفاکم ملک الموت، موت کا فرشتہ تمہارے وقت کو پورا کر دیتا ہے. جہاں فاصلہ مکانی پر کوئی غالب ہو جائے تو گویا اس علم میں کامل ہے جو مکان کی دوری سے ناقص رہتا ہے. اسی طرح سے اگر کسی کے پاس زمان کا کوئی فاصلہ نہ ہو، آدم کے وقت میں بھی ہو، نوح کے عہد میں بھی ہو، ابراہیم کے دور میں بھی ہو، موسیٰ کے زمانے میں بھی ہو،
آج بھی کوئی حکم دے اور ہم کو یقین ہو کہ ہر دور میں رہا ہے، مثال جبرائیل سب پر وحی لاتے تھے نا، تو اس کے معنی یہ ہوئے ان کے لیے فاصلہ زمانی بھی نہیں ہے۔ تو اب فرشتوں کی باتیں ہوئی، کم از کم مسلمان فرشتوں کو تو مانے، انبیاء تک نہیں پہنچ سکتے تو فرشتوں تک کا پہنچ جائے کہ جہاں فواصل، اب یہ فواصل کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ فاصلے کی جمع ہے، جہاں فواصل زمانی و مکانی حد جائے وہاں علم کامل ہوتا ہے، اور کمال علم کیا ہے؟ کمال علم کیا ہے؟ کمال علم یہ ہے کہ انسان دیکھے اور دیکھ کر پہچانے، یہ بڑے اہم مقامات سے ہم گزر رہے ہیں، مگر جیسا کہ میں عرض کیا بڑی حد تک کوشش کروں گا کہ یہ گفتگو بہت آسان ہو جائے، بہت آسان ہو جائے، اور عموماً نفسیاتی اعتبار سے جب گفتگو کریں تو ہمارے حکما نے یہ کہا ہے کہ مثالیں بھی ساتھ دیتے جاؤ۔ ابو الحسن علی بن میثم کے متعلق میں نے کہا تھا نا، ہمارے مشہور صحابہ میں سے ہیں، بزرگوں میں سے ہیں، رحمت اللہ علیہ، ائمہ کے اصحاب میں سے ہیں۔ ایک دن انہوں نے اپنے مختلف الخیال دوست سے کہا کہ شیطان تو نیکی سے روکتا ہے، کہا نیکی سے روکتا ہے، کہا ہر نیکی کو جانتا ہے اور روکتا ہے؟ تو سوچ کے کہنے لگے ہاں، ہر نیکی کو جانتا ہے اور روکتا ہے۔ کہا برائی کی طرف بلاتا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا ہر برائی کو پہچانتا ہے اور بلاتا ہے؟ کہا ہاں۔ تو کیا کائنات میں جو کچھ خیر ہے شیطان اس کو جانتا ہے؟ غور کر کے کہا ہاں۔ کیا کائنات میں جو کچھ شر ہے شیطان اس کو جانتا ہے؟ کہا ہاں۔ تو کیا کائنات میں جو کچھ ہے وہ شر ہے سب کا عالم ہے؟ کہ کسی کو روکے خیر سے، کسی کو شر کی طرف لائے، جو خیر کو نہ پہچانے وہ روکے کیسے؟ جو شر کو نہیں جانتا وہ بلائے کیسے شر کی طرف؟ کہا وہ سارے خیر و شر کو جانتا ہے۔ تو اس نے کہا پھر تو شیطان سب سے بڑا عالم ہوا، بہت سو سے زیادہ علم اس کے پاس ہے کہ ہر خیر کو جانتا ہے، ہر شر کو جانتا ہے۔ تو اس نے کہا بہت ہی عجیب جواب دیا، بہت ہی عجیب جواب دیا، اگر آپ کی دلچسپی ہو تو جواب بھی کہہ دو۔ تو اس نے جواب دیا تو راضی ہے۔ بہرحال گفتگو سے ختم ہو گئی، معلوم نہیں کیا کہنا چاہتے تھے علی بن میثم، کہاں گفتگو جا رہی تھی، وہ کیا سمجھ رہا تھا، اس نے یہ کیوں جواب دیا؟ بہر صورت یہ کہ اس نے کہا شیطان پورے خیر کو جانتا ہے، پورے شر کو جانتا ہے۔ پہلے تو وہ راضی ہو کہ پورے خیر کو جانتا ہے، پورے شر کو جانتا ہے، اور جب انہوں نے مقابلتاً گفتگو کی تو کہا تم تو وہ ہو۔ تو علم فاصلہ مکانی و زمانی کے ہٹ جانے پر روحیت میں مدد دیتا ہے کہ اب دیکھ لو، پہچان لو۔ تو اسی گفتگو کو میں ذرا آگے بڑھا دوں،
انبیاء کے متعلق گفتگو اگر یہ کروں کہ خیر و شر کا علم انبیاء کو حاصل تھا تو تھوڑی سی گھبراہٹ ہوتی، مگر اب نہیں ہے۔ ایک مثال آ چکی ہے سامنے، ایک مثال آ چکی ہے سامنے۔ یہ تو خیر انبیاء کی گفتگو تھی، مگر جہاں مسلسل تقریروں میں اب کر رہا ہوں کہ ارشاد فرمایا معصوم نے کہ اگر کسی نے ہمارے نام لینے والوں میں سے معراج کا انکار کر دیا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ سن چکے ہیں کہ اس لیے چوتھی تقریر میں 3 امر کی طرف اشارہ کیا نا، منکر معراج، منکر سوال قبر، منکر شفاعت۔ اگر کسی نے 3 امور کا انکار کیا ارشاد فرمایا لیسا منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ معراج کیا چیز ہے؟ معراج وہ منزل ہے جہاں زمان و مکان کے فاصلے ختم ہوئے۔ کچھ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جہاں زمان و مکان کے فاصلے ختم ہوئے، معراج کی منزل کیا ہے؟ تین نزدیکی حق، قرب حق، قرب کمال، اور ہر شے وہاں علم عین ذات ہے، یعنی ہر شے حضور میں ہے۔ جو جتنا قریب ہوگا ہر شے اس کے بھی حضور میں ہوگی۔ اس لیے آپ کے لیے فاصلہ مکانی ہے کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے خبر نہیں، اس لیے کہ دیوار حائل ہے، فاصلہ مکانی ہے۔ اور اگر دیوار پر آپ ہو تو ادھر بھی نظر ہے، ادھر بھی نظر ہے۔ مکان کے فاصلے کو بلندی نے ختم کیا، بلندی نے مکان کے فاصلے کو ختم کیا، اوپر پہنچے، ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا۔ تو اسی طرح سے نزدیکی حق نے زمان و مکان کے فاصلوں کو ختم کیا۔ اگر آدم کو دیکھا تو جنت کو دیکھا، آغاز کو دیکھا تو انجام کو دیکھا، ابتدا کو دیکھا تو انتہا کو دیکھا۔ اگر انبیاء مرسلین کو دیکھا تو انجام کار کو بھی دیکھا کہ کس کا مقام کہاں ہے۔ اس لیے ہر چیز سے واقف تھے، ہر چیز سے واقف تھے، اور ہر چیز سے واقف ہونے والا اگر علم دے تو اس کا علم ہمارے لیے حجت ہے، وہ علم ہمارے لیے حجت ہے۔ تو اب کتنی باتیں طے ہو گئی، آپ کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے۔ میں گفتگو یہ عام نہیں ہے، اور کیوں ہو عام؟ اس لیے جب خاص طور پہ کتابیں ہی لکھی جا رہی ہوں تو میں گفتگو کو عام کیوں کروں؟ گفتگو احباب کے لیے ہے۔ معصوم نے کہا کہ منکر معراج ہم میں سے نہیں ہے، معراج جسمانی ہے۔ قرب حق سے کمال نے فواصل زمانی و مکانی کو توڑ دیا۔ اب رویت ہے، آنکھوں سے دیکھا، دیکھ کر آئے، پہچانا، پہچان کر آئے۔ ابراہیم سے ملے، نوح سے ملے، موسیٰ سے ملے، عیسیٰ سے ملے، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، رضوان سے گفتگو کی، مالک سے باتیں کی، کوثر کو چھلکتے ہوئے دیکھا، ساری حقیقت کو دیکھا آغاز و انجام میں۔ اور پھر وہ الہ اب سے ہی ماؤ، جو ہم وحی کرنا چاہتے تھے اپنے بندے کی طرف، ہم نے وحی کی۔ اب پھر بدون واسطہ ملک کو روکا سدرۃ المنتہا پر،
ملک کو روکا سدرۃ المنتہا پر، عبد کو بلایا نزدیک۔ مطلب یہ کہ ملک کے لیے پھر بھی فاصلہ رہ گیا، ملک کے لیے پھر بھی فاصلہ رہ گیا۔ وہ ملک جس کی گفتگو ابھی ہوئی کہ آدم سے لے کے خاتم تک سب سے وہی آئے، اور پھر وہ ملک جو سب کی روح قبض کرے، وہ ملک جو پانی کی ایک ایک بوند کے ساتھ رہے، ان کے لیے بھی رہ گئے فاصلے، اور بشر بڑھا، اور اس منزل پر وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، افق اعلی انسانیت عظما پر فائز ہوا۔ اتنی بلند تھی وہ افق، وہاں پہنچا تو دنا فتدلی، نزدیکی، اتنی نزدیکی کہ جیسے کنویں میں پانی لینے کے لیے کسی کے ہاتھ میں رسی اور رسی کو ڈول بندھا ہوا ہو، نہیں اور نزدیک قاب قوسین او ادنا، اور نزدیک۔ اس قرب تمام پر پہنچنے کا انجام کمال علم، کمال علم، جو کہہ دے حجت، اولین کے لیے کہہ دے حجت، آخرین کے لیے کہہ دے حجت، بہت غور سے سن۔ اور پھر جب فواصل زمانی و مکانی کو ہم توڑیں گے، اب تو ایک بندے کو بلند کیا تھا معراج کا نام دے کر کہ دیکھو اتنی قربت سے دیکھو، مگر محشر وہ دن ہے کہ آسمانوں کو توڑیں گے، آسمان پھٹ پڑیں گے، اس دن اب فاصلہ زمانی و مکانی نہیں رہے گا۔ اب اپنی آنکھوں سے دیکھو جو محمد نے کہا تھا۔ اب آپ سمجھو یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، اب ملائکہ کے نزول کو اب دیکھو، آسمانوں کے پھٹ پڑنے کو اب دیکھو، اب وہ فواصل مکانی و زمانی ختم ہوئے، ایک ایک کی منزل کو دیکھو، ایک ایک کے مقام کو دیکھو۔ آج منزل حق الیقین کی ہے، آج منزل حق الیقین کی ہے، حق ادا ہو رہا ہے، حق ادا ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہو، جان رہے ہو، اور اب پتا چلے گا کہ اب مالکیت کس کی ہے، اب پتا چلے گا کہ مالکیت کس کی ہے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، آج ملک حق رحمان کے لیے عظیم منزل ہے۔ یہ ایک ہی آیت ہے کہ جس پر علماء حضرات ذرا سا غور کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان وہ جنبہ رحمت جہاں خان نعمت دوست دشمن سب کے لیے دکھا ہو، رحیم وہ جنبہ رحمت جہاں ریاضت کرنے والے بندوں کو صلہ ملے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ملک محشر کے دن بھی باوجود اس کے جو واحد قہار کے لیے ہے، الملک لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ تو اس کا جو قہر ہے وہ قہر
کچھ اس کی دلچسپی نہیں ہے، وہ قہر اس کی کوئی تصفی نہیں ہے کہ آج عذاب کر رہا ہے اپنی تصفی کے لیے، نہیں، وہ بھی رحمت عمومی ہے، وہ بھی رحمت عمومی ہے کہ سب کو بلاؤ، رحمان کا ملک ہے، الملک یومئذ الحق للرحمن، رحمان نے طلب کیا ہے، یاد آیا رحمان، بہت غور سے گفتگو سنیے، اس لیے کہ یہ الفاظ کلام مجید میں اسی سورے میں پھر آنے والے ہیں اور یہ بڑا نازک موقع ہے بحث کا، یاد آیا رحمان، اس دن جب موسیٰ نے فرعون کو دعوت دی تھی ارے رحمان کو مان، تو فرعون نے پوچھا تھا رحمان کیا چیز ہے؟ جس دن ابراہیم نے نمرود سے کہا تھا رحمان کو تسلیم کر، تو اس دن نمرود نے کہا تھا کون ہوتا ہے رحمان؟ مگر وقت کے خاتمے میں بتلا دیا کہ تمہاری ملکیت عارضی دائمی نہ تھی اور گیا ملک، آج آؤ اسی رحمان کے سامنے جس نے برسوں تمہاری پرورش کی تھی، برسوں پرورش کی تھی، 30 برس موسیٰ کو اپنے گھر میں پال کے اکڑنے لگے کہ ہم نے اس بندے کو پالا تھا اور ہم نے جو صدیوں اس قوم کی پرورش کی، تو تم نے جو موسیٰ کو کھلایا پلایا، زمین تمہاری تھی، ہوا تمہاری تھی، پانی تمہاری ملکیت تھی، یہ جو دولتیں تھیں تمہاری تھیں، نام لے رہا ہوں فرعون کا، جو کہے گا کہ ہم نے یہ دیا تھا۔ 15 رمضان بھی قریب ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ جس نے یہ کہا ہوگا کہ ہم تو پرورش کر رہے تھے، ہم نے تو اتنا دے دیا تھا، ہم نے تو اتنے 1000 درہم دیے تھے، کہاں سے دیے تھے؟ تم کو کتنے دیے تھے؟ کس کی تھی زمین؟ کس کے قبضے کا تھا پانی؟ کس نے چلائی تھی ہوا؟ یہ ملکیت عارضی کیسے ملی تھی؟ الملک یومئذ الحق للرحمن، ان سب کو بلاؤ جو رحمان کے منکر تھے، اب دیکھیں دربار رحمان کا، بلاؤ آج، اب رحمان نے بلایا ہے، اسی نے جو ابھی رحیمیت شروع نہیں ہوئی بظاہر کہ مومنین کو کھلانے میں ابھی تو دربار محشر سجا ہے، بلاؤ، بلایا نہیں ہے ابھی رحمان کو، اسی آواز کے ساتھ بلایا گیا تھا ان کو دنیا میں بھی کہ بندگی کرو رحمان کی، عبادت کرو رحمان کی۔ ملک رحمان کے لیے ہے، آؤ، الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا، مگر کفر کرنے والوں کے لیے یہ دن بڑا ہی سخت ہوگا، بڑا ہی سخت ہوگا، یعنی یسر نہیں ہے، عسر ہے، سختی ہے، نرمی نہیں ہے، اور پھر وہ بھی اتنی سختی کہ اب احساس ہوا، اور احساس ایسا
کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ، ظلم کرنے والا اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہے، انگلیوں کو کتر رہا ہے، علی یدیہ، یقول کہہ رہا ہے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش رسول کے ساتھ، رسول کے بتلائے ہوئے راستے پر چلتا۔ گفتگو تو طویل ہوگی، کیوں؟ اب یہ افراد کیسے آ گئے، اب یہ اشخاص کیسے آ گئے؟ یہ قرآن ہے۔ یہ اب تک تو یہی گفتگو تھی نا، صراط مستقیم کافی ہے، اب تک تو یہی گفتگو تھی، راستہ مل گیا، مقصد مل گیا، شخص کی کیا ضرورت ہے؟ اور محشر میں یہ رسول کے راستے پر چلتا، مع الرسول سبیلا، رسول کے ساتھ چلتا، کیوں؟ کیا ضرورت ہے؟ جب آپ کے لیے یہ امکان تھا کہ احکام آ گئے، مقصد معلوم ہو گیا، اب رسول کی ضرورت کیا ہے؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں رسول کے ساتھ ان کے بتلائے ہوئے راستے پر چلتا۔ راستہ رسول کا، یہ نہیں کہ اے کاش تیرے حکم پہ چلتا، اے کاش تیری مرضی پر چلتا، اے کاش تیرے قرآن پر چلتا، اے کاش تیرے احکام پر چلتا، نہیں، اے کاش تیرے رسول کے راستے پر چلتا، تیرے رسول کے بتلائے ہوئے راستے پر رسول کے ساتھ چلتا، مع الرسول سبیلا۔ تو پتا چلا کہ الف لام کے ساتھ الرسول محشر تک ہے، کبھی کہاں کہا ہے یہ تو بعد میں سوچیں گے اور غور کریں گے، جب تک سورہ فرقان مکمل نہ ہو جائے کہاں کہاں نام آئے گا۔ اس لیے قرآن مجید کو پڑھنے والے ایک اور انداز سے بھی کلام مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں، خصوصاً علماء حضرات۔ قرآن مجید میں ایک انگریزی لفظ استعمال کرنے کی معافی چاہتا ہوں، اس کے بعد اس کا اردو ترجمہ ہو سکے تو کروں گا۔ وہ یہ کہ قرآن میں ڈائلاگ ہے، یعنی مختلف لوگوں کی کہی ہوئی باتیں۔ فرعون نے یہ کہا، موسیٰ نے یہ کہا، سلیمان نے یہ کہا، طوسی نے یہ کہا، شہد کی مچھی نے یہ کہا، کافر نے یہ کہا، ابو لہب نے یہ کہا، اس کی بیوی نے یہ کہا، زید بن حارثہ نے یہ کہا۔ یہ سب قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف اقوال مختلف لوگوں کے نام سے بیان کیے گئے۔ اس کو ڈائلاگ کہتے ہیں، یعنی کہی ہوئی باتوں کو نقل کرنا۔ اب یہ اسی طرح سے کہیں گے یا ان کے مدعا کو قرآن پیش کر رہا ہے، یہ ایک مستقل بحث ہے، علمی بحث ہے۔ یہی کہیں گے یا ان کے ضمیر کو قرآن پیش کر رہا ہے، بہر صورت وہ ضمیر پیش ہو یا یہی کہنے والے ہو۔ جب قرآن کسی کے مدعا کو پیش کرے تو میں اور آپ تو نہیں نا کہ کوئی کچھ اور کہے، مدعا کوئی اور پیش کرے۔ جب قرآن پیش کرتا تو یہی لفظ کہ رسول کے راستے پر میں چل نہ سکا۔ کون؟ مجوسی؟ یہودی؟ نصرانی؟ ارے تفریح تو ہو جاتی نہیں۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ،
ظلم کرنے والا یہ کہے گا اپنی انگلیوں کو کاٹ کر کاش رسول کے راستے پر چلتا. یعنی نہ چلنا ظلم تھا، نہ چلنا ظلم تھا، اور جب ظلم کی منزل پر آیا تو پتا چلا کہ رسول کا راستہ الگ ہے، ظالم کا راستہ الگ ہے. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، رسول کے ساتھ میں اس راستے پر چلتا. اور رسول وہ بھی موجود، کہنے والا بھی موجود، اور پھر یہ تمنا بھی کاش ایسا ہوتا. یعنی کہاں سے گفتگو ہے؟ ابھی حساب نہیں ہوا. دیکھیے میری پوری تمہید کام آ رہی ہے. ابھی محشر میں میزان نہیں آیا، ابھی اعمال تلے نہیں، ابھی صاحبان آراف بلندیوں پر نہیں آئے، ابھی پیشانیوں کو دیکھ کے پہچانا نہیں، ابھی کچھ نہیں. صرف آواز بلند ہوئی کہ آج ہے رحمان کا ملک، لاؤ سب کو من الاجداث الى ربهم ينسلون، قبروں سے اٹھا کے لاؤ. تسلسلیات ہے، قبروں سے اٹھا کے لاؤ. اٹھ مٹی کو جھاڑتے ہوئے، سر سے مٹی دور کرتے ہوئے، ھذا ما وعد الرحمن. لفظ رحمان کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں. ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ارے وہ دن آ گیا، ہم سمجھتے تھے محشر نہیں ہے، ہم سمجھتے تھے قیامت نہیں ہے. قال الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جن کو یقین تھا کہ ہم سے ملاقات نہیں ہونے والی ہے، وہ یہی کہتے تھے. سورہ یونس میں ارشاد ہوا، وہ یہ کہتے تھے قرآن کو دوسرا لاؤ یا اس کو بدل دو. وہ لوگ جو یہ کہتے تھے، سمجھتے تھے کہ ملاقات نہیں ہونے والی ہے، وہ بار بار یہی کہتے تھے کہ فرشتے ہم پہ کیوں نہیں آتے؟ اگر کوئی ہے فرشتہ تو ہم پہ کیوں نازل نہیں ہوتا؟ یہ کل و پرسوں کی آیتیں ہیں نا. اور ایسے موقع پر وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، قبروں سے چلے رب کی طرف. ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. رحمان کا وعدہ سچا، مرسل سچے. ابھی میزان نہیں، ابھی اعمال کھلے نہیں، ابھی یہ نہیں کہا گیا کہ تم جواب دو کہ خود وہ فواصل زمانی و مکانی تھی کہ علم آ گیا، علم آ گیا اور پتا چلا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول کے بتلائے ہوئے راستے پر چلتا. آپ سمجھ گئے؟ یعنی ابھی کسی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی شیطان کے بھاگ جانے کا امکان ابھی نہیں ہے. وہ تو لما قضی الامر، جب فیصلے ہو جائیں گے تو شیطان بھاگ کھڑا ہوگا اور یہ کہے گا کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا، میرا وعدہ جھوٹا. تم اپنے نفسوں کو ملامت کرو، مجھے ملامت نہ کرنا، وہ بات کی بات ہے. جہنم میں جاتے ہوئے وہ ایک قوم دوسرے قوم پہ لعنت کرے گی، وہ بات کی گفتگو ہے. یہاں پر رحمان کی حضوری ہوئی اور فواصل زمانی و مکانی ہٹے. اور ایک مرتبہ یا لیتنی
اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول کے راستے پر چلتا۔ وہ رسول کا راستہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ دیکھیے پھر واپس آ گئے۔ رسول کا راستہ کیا ہے؟ جو رسول کہہ دے، مختصر ہو گئی گفتگو، جو رسول کہہ دے وہ سبیل رسول۔ کیوں؟ اس لیے کہ کمال قرب میں انہیں کمال حاصل ہے، سب کو دیکھا ہے، سب کو جانا ہے، سب کو پہچانا ہے۔ جو کہہ دے اس سے مت پوچھو کہ کیسے کہہ رہے ہو، اس سے مت پوچھو کیوں کہہ رہے ہو، اس سے مت پوچھو اپنے دل سے کہہ رہے ہو، اپنی طرف سے کہہ رہے ہو، اس سے مت پوچھو مسجد سے کیوں نکالا، اس سے مت پوچھو ان کو کیوں بیان کیا، اس سے مت پوچھو اس کو کاندھے پر کیوں چڑھایا، اس سے مت پوچھو ان کو گود میں کیوں اٹھایا، اس سے مت پوچھو ان کے دروازے پر کھڑے ہو کے سلام کیوں کیا، اس سے کیوں پوچھو کہ چادر میں کیوں لے لیا، اس سے کیوں پوچھو کہ مباہلے کی منزل پر کیوں لایا۔ جو کہہ دے وہ سبیل۔ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول کے راستے پر چلتا ہوں۔ یہ تو گفتگو پھر بھی عمومیت تھی، لیکن جیسا کہ میں نے ماہ مبارک رمضان کے آغاز ہی سے یہ طے کر لیا تھا کہ کچھ گفتگو کا نوز ہی بدلے۔ واقعی جب ہر شخص اپنے عاقبت کی ذکر کر رہا ہے تو ہم تو اپنی عاقبت سے غافل رہے۔ سب کوئی اپنی عاقبت کی فکر میں ہے، کوئی تحقیق میں ہے، کوئی ریسرچ میں ہے۔ مع الرسول سبیلا، رسول کا حکم سبیل، اور جس حکم کو رسول کہے میرا حکم وہ بھی سبیل، اور جس کا حکم حکم رسول بنے وہ بھی سبیل، اور جس کے لیے نفس رسول آئے کہ تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، اس کی مرضی بھی سبیل۔ یہ باتیں بہت بہت یاد رکھنے کے قابل ہیں، اور میں نے کیا نا کہ اب تو بجی اس کے کسی نتیجے پر یہ دنیا نہیں پہنچنے والی ہے کچھ دنوں کے بعد، کہ اب ان سے کیا بات کریں گے یہ تو غائب ہے، یہ انجام ہونے والا ہے ایک دن۔ اب ان سے گفتگو ہی کیا کریں گے تو غائب ہے، اور ہم سننا بھی یہی چاہتے ہیں، ہم سننا بھی یہی چاہتے ہیں۔ یہ رواج بات یہ ہے کہ شیخ مفید نے، شیخ مفید ہمارے مشہور علماء میں سے ہیں، شیخ صدوق کے شاگرد ہیں، سید رضی اور سید مرتضیٰ کے استاد ہیں، محمد ابن حسن توسی شیخ الطائفہ صاحب تہذیب و استفسار کے استاد ہیں، بلکہ استاد کے استاد ہیں شیخ مفید۔ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ ان کی منزلت کا اندازہ اس سے کیجیے کہ جب بغداد میں وارد ہوئے تھے 5 یا 7 آدمی تھے کہ جن کو معرفت تھی امام کی، یعنی 5 یا 7 آدمی ایسے تھے کہ جو مذہب شیخ مفید رکھتے تھے۔ جس وقت شیخ مفید کا انتقال ہوا 80,000 آدمی تھے جو ان کے جنازے میں ساتھ تھے۔ یہ گنتی یاد ہوتی ہے، 80,000 آدمی تھے جو ان کے جنازے میں ساتھ تھے۔ بڑا قابل ہے۔ ان کی کتاب کا بھی نام ہے امالی، جہاں انہوں نے تمام احادیث بیان کیے، اور اتفاق یہ ہے
کہ 408 ہجری کے ماہ مبارک رمضان کی یہ مجلسیں ہیں۔ اتفاق سے متقدمین میں بھی یہ دستور تھا کہ ماہ مبارک رمضان کی ہر رات میں اسی قسم کی محفلیں ہوتی، مگر وہاں صرف نقل حدیث، میں نے میرے شیخ اجازت سے سنا، انہوں نے اپنے شیخ اجازت سے سنا، انہوں نے معصوم سے سنا، جتنا وقت مل جائے احادیث کو بیان کیا، گفتگو کو ختم کیا، اس کو کتاب کی صورت دے دی، اس کو کہتے تھے عمالی۔ یہ عمالی مفید کی تقریباً آخری روایت ہے، اس کے بعد صرف ایک روایت، یہ حوالہ دے دیا۔ سالم ابن ابی حفص یہ مشہور صحابی ہے، امام محمد باقر صلوات اللہ۔ دیکھیے، جب آپ میری تقریر سن رہے ہو نا تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھ کے سنیں کہ یہ تسلسل کہاں جا رہا ہے، ورنہ خود اگر آپ یہ سمجھ کے سنیں گے کہ ایک منزل سے دوسری منزل پر میں کیسے پہنچتا ہوں تو آپ گھبرا جائیں گے۔ یاد رہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، قبیل کے سلسلے میں گفتگو ہے کہ کس کس کا حکم مانے۔ سالم ابن ابی حفص آئے اپنے احباب کے پاس اور کہا کہ آج امام باقر کا انتقال ہوا ہے، چلو تعزیت کے لیے ان کے بیٹے کے پاس۔ تو وہ اور کئی اصحاب ان کے ساتھ امام جعفر صادق کی خدمت میں آپ کی تعزیت کے لیے آئے، سر جھکا کے بیٹھے اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کہا کہ آج سالم ابن ابی حفص نے کہا ہمارے سروں سے یہ سخت اٹھ گیا، دل یہ کہتا تھا اور جب کہتا تھا قال رسول اللہ، اپنے اور رسول کے درمیان کسی فرق کو پیش کرنا یہ ہے، اگر یہ ذکر نہ ہونا تو دیکھو ذکر ہو چکا ہے، یہاں نہیں ہے، اس میں نیت نہیں ہے، یہ فقط اخلاق سے کہ انہیں کے لیے میں مسلسل کہہ رہا ہوں، ہر تقریر میں اچھی دفعہ میری خاص مسئلہ ہے پیسے دے جاتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی تحریر، کوئی تقریر، کوئی کتاب، کوئی پیدا ہم کو اس روحانی رحمتوں سے الگ کر سکتا، اس روحانی رحمت سے الگ نہیں کر سکتا۔ سلام ہے کس پر ہے عبد صالح، زیارت یاد ہے نا، ہمیں کہتا ہے میں نے کر دیا اور کیا وہ خبر تھی معصوم کی بتاؤ سے السلام علیکم جو ہے عبد صالح، سلام ہے کس پر آئے عبد صالح، اے اللہ کی اطاعت کرنے والے، اے رسول کی اطاعت کرنے والے، اے حسن حسین کی اطاعت کرنے والے، اے وہ یہ ماہ مبارک رمضان ہے، آپ سنیں گے 17 تاریخ کو میری زبان سے تفصیل جنگ بدر، مگر اس زیارت کا جملہ یہ بھی ہے کہ آپ اسی راستے پر چلے ہیں جس راستے پر بدریوں چل کر گئے، معمولی بات نہیں ہے، نفس معصوم ہے، نفس معصوم ہے، اسی راستے پر گئے۔ ارے ابھی تاریخ ہو جاتی ہے یہ، اگر صرف کوئی حقیقت بدر کبریٰ بیان کرے معلوم ہے کتنے دن لگ جائیں۔ عباس اسی راستے پر چلتے ہوئے گئے جہاں بدر کے شہداء جو رہے تھے، اور آپ زمین کے وارث ہیں، آپ بے سارے ہیں، وراثت اور یہ اللہ کے صالح بندوں کے لیے ہے، زمین کی تنابوں کا چھپ جانا وارث حق کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے،
اس لیے کوئی کہیں سے آپ کو پکارے، کوئی کہیں سے آپ کو سلام کرے، آنا لازم ہے، مدد کرنا لازم ہے۔ وہ محمد نہیں ہوتا جو آپ کو پکارتا ہے، وہ محروم نہیں ہوتا جو آپ کو آواز دیتا ہے۔ آپ کو غلام کی ہم کو غلام ہو، ایمان سے آپ کو پکارا ہے کہ غلاموں کی منزل کیا ہے؟ تو غلام کو ہمیشہ پکارتے رہیں گے، ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے، ہمیشہ آواز دیتے رہیں گے۔ بارہ رمضان کی اور بھی گزراتے باقی ہے، مجھے کئی موقع پر غالباً اس شہزادے کا تذکرہ کرنا ہوگا۔ آج کی حد تک دو تین باتیں کروں۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ صبح سے دیکھ رہا تھا ایک شہید جب جاتا وہ خط لے کر تو آہستہ آہستہ خیمے سے بیویوں کے رونے کی آواز کرتا ہے۔ جب کوئی نکلتا تو آہستہ آہستہ رونے کی آواز آتی، جب اس کی لاش آتی تو پھر ایک مرتبہ ایک ماتم کی ایک لوہے کی آواز آتی ہے اور پھر ایک سناٹا صاف ہو جاتا ہے۔ حمید بن مسلم بیان کرتا ہے ایک منزل ایسی آئی ہے کہ میں نے سمجھا اور وہ منزل تھی اللہ پر بھی رکھتا۔ جب اللہ پر بھی رخصت کا وقت آیا تو بیان کرتا ہے حمید کیا اس طرح سے رونے کا سلسلہ اٹھا، ایسا سلسلہ اٹھا کہ دفتر گھبرا گیا اور ایک دوسرے سے پوچھا ہے تو ہے کیا بات ہے؟ اور اسے وہ جب اللہ پر نکلے تو لشکر والوں نے پکارتے کا کبھی پھول آیا۔ مگر اس کے بعد حمید بن مسلم کہتے خدا کی قسم ایک وقت کہ جب حلق مردان کی رخصت کی گھڑی آ گئی تو کہتے نہ بھولوں گا خیمہ کے پردے اٹھ چکے اور ایک مرتبہ ایسا معلوم ہوا کہ بیویاں دروازوں کے پاس اور سب کی زبان کا چاہتا آپ معاف کریں گے مجھے، میں رہے یہ مجھ سے زندگی میں خاص تھا، مجلسوں میں یہ لکھ بھی رہے، یہ تو رونے کے وقت ہے، میں نے کیا معلوم کس کو کتنی فرصت ملی ہے۔ آگے یاد عباس تو پھر رہیں گے تذکرہ دو چار دقیقے اور بیان دیتا بیویاں ایک مرتبہ ایسا معلوم ہوا تو خیموں کے پردے اٹھ گئے، شہزادیاں خیموں کے پردہ کیا عباس کا پریشانی کا یہ عالم، شہزادی جاؤ اندر جاؤ چلو اندر ہو اور ایک مرتبہ ایسوں کے پردہ کھیلا جاؤ اندر جاؤ، آقا کھڑے ہوئے ہیں، سب ہنس رہے ہیں، یہ کیا کر رہی ہے؟ چلے اندر چلے، میں خود آ رہا ہوں اندر، میں اندر آ کے ملوں گا، گھبراؤ نہیں، حسین زندہ ہے، امام زندہ ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا ماتم ہو رہا ہے؟ ایسے میں ادھر ہمارے پاس علماء مقاصد نے اس واقعے کو بیان کیا کہ ایسے میں ایک خیمے کا پردہ اٹھا، ایک کنیز باہر آئی اور اس نے آ کے کہا شہزادے جانے سے پہلے ذرا بڑی بہن سے مل کے جانا، چہرہ دلا رہی ہے یار آنکھوں میں آنسو بھر لائے، سر کو جھکائے ہوئے زینب کے خیمے میں آئے، دیکھا ہے ثانیہ زہرا بیٹھی ہوئی ہے، سر کو جھکا کے چپ کھڑے ہو گئے، کچھ نہیں کہا۔ شہزادی نے سر کو بلند کر کے کہا عباس اجازت نہیں گئی
اجازت مل گئی عباس، اب الفضل اتنے آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں، جواب نہیں دیتے تو ایک مرتبہ کا عباس جاؤ عباس، کبھی مجھ سے کہا تھا میرے پدر گرامی نے کہ زینب اس دن کے لیے تیار ہو لے، جس دن تمہارے بازوؤں میں رسی بندھے گی۔ تو عباس میں سمجھتی تھی میرے اتنے بھائی جی رہے ہیں، ارے جس دن بچائے ہوگی اس دن زینب کے بازو میں رسی باندھی۔ عباس اب یقین ہو گیا زینب آل محمد ملت کو متحد کر، مملکت کو مستحکم فرما، تعظیم فرما دے۔